الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت کے ان درسوں میں آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن صبح چاشت کے وقت ہوا، اور اس انتقال کے بعد ایک طرف آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو یہ کہہ رہی تھی، یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتا الی جبریل ننعاہ۔ ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی آواز پر لبیک کہا، پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، ہم اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے۔ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ انہی حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو انتقال کے وقت موجود نہیں تھے، اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور سیدھے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور کسی سے بات کیے بغیر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے کی طرف گئے، اور وہاں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، جسم مبارک چادر سے ڈھکا ہوا ہے، یمنی چادر ہے جو اوپر ڈالی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو ہٹایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، چوما، پیار کیا اور روئے، اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالی آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ دو موت جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف تھا، کیا اسٹانڈ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حالت ایسی تھی کہ میں نہیں بیٹھوں گا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے محمد تو صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ دوسری طرف صحابہ کرام فرط غم سے پریشان ہیں،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن، ابھی تک صحابہ کو یقین نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ماننے کو تیار نہیں، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنا تو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قسم خدا کی ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ ان کی آیت تلاوت کرنے کے بعد سارے لوگوں سے یہ آیت لوگوں نے معلوم کیا، اللہ ایسی آیت قرآن میں ہے، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ اب جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، سارے صحابہ نے یہ آیت پڑھنا شروع کیا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم خدا کی واللہ میں نے جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، بہت متحیر، دہشت زدہ، حیران ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی ہے اور میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کر رہے تھے، میں زمین پر گر پڑا۔ کون کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ اب ان کو معلوم ہوا، جیسے معلوم ہوا اپنا بوجھ وہ اپنے پیروں پر کیا نہیں کر سکے، اٹھا نہیں سکے۔ پھر بات آتی ہے تجہیز و تکفین کی اور تدفین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی اختلاف ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی کے بعد کون خلیفہ بنے۔ سقیفہ بنو ساعدہ، وہاں سارے لوگ جمع ہوئے، مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا۔ مہاجرین کے درمیان کیا ہوا؟ بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی اور تردید و تنقید ہوئی کہ ہم بنیں گے، خلیفہ انصار میں سے ہوگا، نہیں خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا، اس طرح سے۔ اور بالآخر اتفاق ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنیں گے۔ کیوں سنا بھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا بنیں گے؟ خلیفہ بنیں گے۔ اس پورے کام میں دوشنبے کا باقی ماندہ دن گزر گیا، صبح انتقال ہوا، شام تک کیا ہو گیا؟ گزر گیا۔ پیر کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ منگل۔ منگل کی صبح ہوئی، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چادر سے ڈھکا ہوا تھا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں تھا، اور اللہ کے نبی کے گھر والوں نے باہر سے دروازہ بند کر لیا تھا، نعش اندر تھی کمرے میں۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غسل دینے والے حضرات کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے فضل بن عباس، ختم بن عباس، یہ دونوں تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ نوکر غلام شقران، کیا نام ہے؟ شقران، اچھا ہے نام، ماشاءاللہ، شقران اور اسامہ بن زید اور اوس بن قوری، یہ سب کے سب تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے فضل اور ختم، یہ آپ کی کروٹ بدل رہے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شقران پانی ڈال رہے تھے، پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دے رہے تھے، سب کا سب الگ الگ کام کر رہے تھے۔ اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ جو آپ کے نوکر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگا کر بٹھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں لپیٹا گیا، کفنایا گیا، اس میں کرتا اور پگڑی نہیں تھی، بس آپ کو چادروں میں ہی لپیٹ دیا گیا۔ کتنے چادر تھے؟ 3۔ اب پھر اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفنائے جائیں، کہاں آپ کی آخری آرام گاہ، تو مختلف رائے آئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی نبی
جہاں اس کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ اس کی تدفین ہوتی ہے. نہیں تو کہاں وفات ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں. تدفین کہاں ہوگی؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ. اس فیصلے کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پڑے تھے مرض الموت میں، جہاں انتقال ہوا تھا، اس بستر کی جگہ کو اٹھایا اور اسی کے نیچے قبر کھودی. اسی کے نیچے قبر کھودی. قبر لحد والی تھی، وہ بغلی قبر تھی. بغلی قبر دیکھیں کبھی؟ یہاں نہیں کر دی. سعودی میں سارا کیا ہوتا ہے؟ بغلی قبر. ایسے قبر کھودتے ہیں جیسے ہم لوگ کھودتے ہیں، پھر سائڈ سے گڑا کرتے ہیں، میت کو سیدھے اندر کر دیتے ہیں. مٹی جب ڈالتے ہیں تو مٹی کس میں جاتی ہے؟ گڑے میں جاتی ہے. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد کفن دفن ہو گیا، کفن ہو گیا، دفن نہیں ہوا، کفن ہو گیا. تو اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنا ہے تو 10 صحابہ کمرے میں داخل ہوتے، نماز جنازہ پڑھ لیتے. 10 صحابہ. کسی نے امامت نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کی امامت کسی نے نہیں کی. سب سے پہلے آپ کے خاندان والے بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، اب پھر مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے. کتنا کمرہ ہوگا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا کمرہ نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگتے تو ام المؤمنین کو اپنے پاؤں سمیٹ لینے پڑتے. تو اس میں 10 لوگ جاتے نماز پڑھتے، عورتیں، بچے، اس سے پہلے مہاجرین، انصار. تو اس طرح سے نماز جنازہ پڑھنے میں پورا منگل کا دن گزر گیا. منگل کا دن گزر گیا. انتقال کب ہوا؟ پیر کی صبح. جب چہارشنبے کی رات لگی، کب لگتی چہارشنبے کی رات؟ 6 بجے کے بعد. منگل کے دن شام میں 6 بجے کے بعد رات کے وقت آپ کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا، دفنایا گیا. چہارشنبے کی رات، نہیں منگل کے بعد جو رات چہارشنبے کی شروع ہوتی ہے. اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں تدفین کا علم اس وقت ہوا جب کہ رات کے وقت ہم نے پھاوڑوں کی آواز سنی، پھاوڑے چلنے کی آواز سنی، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا جا رہا ہے. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، تجہیز و تکفین اور تدفین کی ساری باتیں تھیں. چلیے اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور بات ہے، خانہ نبوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا، اسے کیا بولیں گے ہم اپنی زبان میں؟ گھرانہ. کیا بولیں گے؟ آپ کا گھرانہ ہے، آپ کا گھرانہ ہے، ہمارا گھرانہ ہے. ہمارا گھرانہ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ابا کی کتنی بیویاں تھیں، ان کے کتنے بچے تھے، ان کی شادیاں کیسے ہوئیں، یہ ساری باتیں گھرانے میں آتی ہیں. ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھیں گے تو زندگی کی 2 باتیں ہو جاتی، ایک ہجرت سے پہلے، ایک ہجرت کے بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہجرت سے پہلے مکے میں آپ کا گھرانہ تھا. آپ کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ بولو. 25 سال. 25 سال. اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی. 40 سال تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پہلی بیوی تھی، اور جب تک ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اولاد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد ساری بیویوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم ان کے علاوہ ساری بیٹیاں تھیں. ایک ہی بیٹا تھے اور ساری کی ساری کیا تھیں؟ بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں. تو انہی حضرت خدیجہ کے جتنی بھی بیٹیاں تھیں کس سے تھی؟ ابراہیم ان کے اس سے نہیں تھے. ابراہیم ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نہیں تھے. باقی ساری اولاد کس کے بطن سے تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو کہتے ہیں کہ ابراہیم
زندہ نہیں رہے، بچپن ہی میں کیا ہو گئے؟ انتقال کر گئے۔ آپ کی بیٹیاں جو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں وہ زندہ رہیں۔ ان کے نام جیسے ہم جانتے ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں۔ تو ان کی شادیاں، زینب کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے ابو العاص بن ربیع، ان سے ہوئی۔ رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ایک کے بعد دیگر ہے۔ رقیہ کے بعد ام کلثوم سے شادی کی کس نے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے وہ ذو النورین کہلائے گئے، عثمان ذو النورین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے بیچ والی مدت میں کس سے ہوئی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ان کے بطن سے حسن اور حسین، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئی، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، حسن اور حسین، زینب اور ام کلثوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس آتی ہے، آج اس بات کو لے کر کوئی دلیل نہیں لے سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کی، ہم بھی کر سکتے ہیں، نہیں۔ یہ خاص خصوصیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی کہ 4 سے زائد شادی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اغراض و مقاصد کے پیش نظر 4 سے زیادہ شادیاں کی۔ جن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا ان کی تعداد 11 تھی، ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں سے 9 عورتیں آپ کی رحلت کے وقت موجود تھیں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت 9 بیویاں موجود تھیں۔ 2 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہو گئیں؟ انتقال کر گئیں۔ ان میں سے ایک ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسری زینب ام المساکین رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ دونوں بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزر گئیں، باقی 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت موجود تھے۔ ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زندگی میں اللہ کو پیاری ہو گئی، دوسری زینب بنت خزیمہ جن کا ٹائٹل تھا ام المساکین، بہت صدقہ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی۔ اس کے علاوہ 2 عورتیں اور ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا کہ نہیں کیا، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اتفاق ہے کہ ان 2 عورتوں کو رخصت نہیں کیا گیا، نکاح ہوتا تھا بعد میں رخصتی ہوتی تھی۔ تو ساری بیویوں کی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 1 گھنٹہ تو ہے، انشاءاللہ آدھا گھنٹہ تو ہمارے پاس ہے، تو اس آدھے گھنٹے میں ساری بیویوں کی تفاصیل، امہات المؤمنین کی تفاصیل اور کس غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں شیخ محترم نے لکھا ہے، آپ اسے اپنے دعوتی میدان میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی کا بھی اعتراض ہوتا ہے، آج معترضین کو زیادہ یہ کچی گھاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیوں پر اعتراض کرنا کیا ہے؟ تو لوگ زیادہ کیا کرتے ہیں، اسی کو لے کر یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بالکل صاف ہے، آیا ہے اور بیان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرنے کا مقصد کیا تھا۔ تو پہلی بیوی کے تعلق سے تو ہم نے سن لیا، وہ کون تھیں؟ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، 25 سال کی عمر اللہ کے نبی کی تھی اور ام المؤمنین کی عمر 40 برس کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ دوسری بیوی ہیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، وفات کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے چند دن بعد، نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرنے سے پہلے سودا اپنے چچیرے بھائی کی بیوی تھی جن کا نام تھا سکران بن عمرو۔ کیا نام تھا ان کا؟ سکران بن عمرو۔ وہ انتقال کر گئے، سودا کو بیوہ چھوڑ گئے، تو سودا بنت زمعہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ جب تک ام المؤمنین عائشہ خدیجہ زندہ تھی کوئی دوسری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اس کے بعد تیسری بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ بنت ابی بکر الصدیق،
ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں سال شوال کے مہینے میں شادی کی. شوال کے مہینے میں شادی کی، یعنی سودا سے شادی کرنے کے 1 سال بعد، اور ہجرت سے 2 برس 5 مہینے پہلے. اس وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال تھی. کتنی؟ 6 سال. اور ہجرت کے 7 ماہ بعد اللہ کے نبی، ہجرت سے 2 سال پہلے شادی ہوئی، لیکن 2 سال 5 مہینے پہلے، لیکن ہجرت ہو جانے کے 7 ماہ بعد شوال میں انہیں رخصت کیا گیا. اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی. اور عمر کا تفاوت یہاں سے ہمارے ماحول سے وہاں کے ماحول سے الگ الگ ہے. گرم علاقہ ہے، عورتیں کیا ہوتی وہاں جلد بالغ ہو جاتی تھیں. یہاں کی طرح نہیں تھا کہ یہاں نہ آب و ہوا یہاں اچھی ہے، یہاں نہ اللہ تعالیٰ نے وہ تنوع، وہ طاقت اور وہ چیزیں یہاں دی ہیں. تو بہرحال حالات کے حساب سے الگ الگ چیزیں ہیں. تو ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باکرہ تھی. باکرہ کے معنی کنواری تھی. کیا بولیں گے ان کو؟ کنواری تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عورتوں سے شادی کیا سوائے ان کی کوئی اور باکرہ کنواری نہیں تھی. یا تو بیوہ تھی، یا تو مطلقہ تھی، یا تو بہت ساری یہ تھیں. کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی، اور امت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھی. کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیوی صفیہ حفصہ بنت عمر بن خطاب، کیا نام ہے؟ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے شادی کی. ان کے پہلے شوہر تھے خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، جو بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں رحلت فرما گئے اور وہ بیوہ ہو گئی. تو ہم لوگ مشہور واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے. ایک باپ کو اپنی بچی کی بڑی فکر ہوتی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوہ بچی کو دیکھ نہیں سکتے تھے. کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کبھی ابو بکر کے پاس گئے کہ میری بچی سے شادی کر لو. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب تو دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھی نہیں دیا. تو عمر کہتے ہیں کہ مجھے دل کو بڑا دکھ ہوا کہ عثمان نے جواب تو دیا، ابو بکر نے جواب بھی نہیں دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے دنوں کے بعد جب شادی کا پیغام بھیجا تو تب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے جواب نہ دینے پر تمہیں دکھ ہوا ہوگا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کا تذکرہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. تو کہتے ہیں یہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی. یہ واقعہ 3 سن ہجری کا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بیوی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئی. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 8 مہینے رہ سکی. کتنے؟ 8 مہینے کے بعد انتقال کر گئی. یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن صعصعہ سے تعلق رکھتی تھی. مسکینوں پر رحم اور مروت اور رقت و رأفت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا. بڑی مسکینوں پر بڑا رحم کھاتی تھی، تو ام المساکین پڑ گیا تھا. یہ حضرت عبداللہ بن جحش کے عقد میں تھی. وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سن ہجری میں ان سے شادی کر لی، مگر صرف 8 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر انتقال کر گئیں. 6 ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا. یہ ام سلمہ کون ہیں؟ ہم لوگ پڑھے ہیں کیسے انہوں نے مکے سے ہجرت کیا اپنے شوہر کے ساتھ، لوگوں نے بچے کو چھینا تو بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں. تو آئیے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. جمادی الاخرہ میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا.
ان کے بعد شوال 4 سن ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ 7ویں نمبر پر زینب بنت جحش۔ زینب بنت جحش، 2 زینب ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ، یہ زینب بنت جحش۔ زینب بنت خزیمہ کا لقب ہے ام المساکین، یہ زینب بنت جحش ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی پہلے ہوئی تھی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹا تھے، متبنہ تھے، جنہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت زید سے نباہ نہ ہو سکا، تھوڑا ان بیلنس تھا۔ یہ کیا تھے؟ غلام ہو کر آئے تھے، قید ہو کر آئے تھے، لیکن یہ کیا تھی؟ قریش کی بہت نامور عزت دار خاتون تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نباہ نہ ہو سکا، انہوں نے طلاق دے دی۔ عدت کے ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آیت نازل فرمائی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ تو سورۃ الاحزاب میں ان کے تعلق سے بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عورت ایک حیثیت سے بہو تھی نا، کیا تھی؟ لے پالک، حالانکہ حقیقی بیٹے نہیں تھے، وہ لے پالک بیٹے تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ جاہلیت کی رسم کو ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح 5 سن ہجری میں کیا۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا تھی۔ ان کے والد قبیلہ خزاعہ کی شاخ بنو المصطلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین بنو المصطلق کے قیدیوں میں لائی گئی، اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے حصے میں پڑی تھی۔ اب انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت کر لیا، بولا کہ اتنا پیسہ وہ دے دیں گے، ان کو کیا کر دیں گے؟ آزاد کر دیں گے، یعنی ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ طے کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسہ خود سے ادا کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔ کس سے؟ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ شعبان 5 سن ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد 9 سن ہجری 90 نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا ام حبیبہ رملہ، ان کا نام کیا ہے؟ ام حبیبہ کنیت ہے، نام ہے رملہ بنت ابو سفیان۔ کس کی بیٹی؟ ابو سفیان کی بیٹی، جن کے لیے کہا گیا کہ جو کعبے میں جائے اس کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے معافی ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ یہ عبید اللہ بن جحش کے عقد میں تھی۔ عبید اللہ بن جحش مسلمان تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بھی ابی سینا ہجرت کیا تھا۔ اور عبید اللہ بن جحش ابی سینا جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں شراب بڑی سستی ہے، لوگ بڑا عام پیتے ہیں، اکثر کرسچن ہیں، تو انہوں نے بھی شراب پینا شروع کر دیا اور ایک دن کرسچن ہو گئے۔ تو رملہ بنت ابو سفیان کی بیٹی کے پاس آئے، ام حبیبہ کے پاس، کہا کہ دیکھو میں کرسچن ہو رہا ہوں، تم بھی ہو جاؤ۔ تو ام حبیبہ نے کہا کہ جی ہم لوگ تو اسلام بچانے کے لیے یہاں تک آئے، ہم کیسے کرسچن ہو جائیں؟ تو اس طرح سے وہ مانے نہیں، ویسے ہوتے ہوتے ان کی وفات، وہ انتقال کر گئے۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور نجاشی کے دربار میں ان کا نکاح پڑھوایا گیا اور ان کی طرف سے مہر ادا کیا گیا۔ کہتے ہیں تو اسی بات کو یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھی اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھی، لیکن عبید اللہ بن جحش وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا۔ لیکن ام حبیبہ اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 سن ہجری کو عمرو بن امیہ ومری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا
کہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دے۔ اس نے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوری کے بعد آپ کا نکاح کر دیا اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ 10ویں نمبر پر حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بنی اسرائیل سے تھی، مطلب کیا تھی؟ یہودی قبیلے کی تھی، اور خیبر میں قید کی گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر 7 سن ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ 11ویں نمبر پر میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ 7 سن ہجری میں عمرہ قضا سے فارغ ہونے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی۔ تو یہ کتنی بیویاں ہوئی؟ 11۔ یہ 11 بیویاں ہوئی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں رہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں کون کون؟ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ایک زینب بنت خزیمہ۔ ٹائٹل کیا تھا؟ ام المساکین۔ آپ کی زندگی ہی میں وفات پائیں اور 9 بیویاں آپ کے وفات کے بعد تک زندہ رہیں۔ ان کے علاوہ 2 اور خواتین جو آپ کے پاس رخصت نہیں کی گئیں، ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھی اور ایک قبیلہ کندہ سے تھی۔ یہ قبیلہ کندہ والی خاتون جونیہ کی نسبت سے معروف ہیں۔ ان کا آپ سے عقد ہوا تھا یا نہیں، ان کے تعلق سے نام و نسب کیا تھا، اس بارے میں اہل سیر کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ اچھا، جہاں تک لونڈیوں کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں کتنی تھیں؟ تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا۔ کتنی لونڈیاں تھیں؟ 2 لونڈیاں۔ ایک ماریہ قبطیہ، جن کو مقوقس نے آپ کو گفٹ کیا تھا۔ مقوقس مصر کے بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ گفٹ کیا تھا، ہدیہ بھیجا تھا۔ ان کے پیٹ سے آپ کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے جو انتقال کر گئے، جو بچپن ہی میں 20/8 یا 20/9 شوال 10 سن ہجری کے مطابق ان مدینے کے اندر انتقال کر گئے۔ دوسری لونڈی تھی ریحانہ بنت زید۔ دوسری لونڈی کا نام کیا تھا؟ ریحانہ بنت زید، جو یہود کے قبیلے بنو نضیر یا بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا، آپ کی لونڈی تھی۔ اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لونڈیاں تھیں، بیویاں کتنی تھیں؟ 11۔ صحیح؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں کتنی تھیں؟ 2، بیویاں 11۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ختم کر لیتے ہیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد اس کو کیسے ہم لوگ یہ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک سائڈ پر، ایک پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے نہایت پرقوت، آدمی جوانی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس وہ طاقت، جوانی کی طاقت ہوتی ہے جس سے وہ اپنی عورتوں کو مطمئن کر سکتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد نہیں ہوتا۔ تو یعنی 30 برس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 برس تک جس میں ایک آدمی مکمل جوان ہوتا ہے، ایک بیوی پر ہی اکتفا کیا۔ کتنی بیویاں تھیں؟ اور وہ ایک بیوی بھی بوڑھی تھی نا۔ کیا عمر رہی ہوگی؟ 40 سال۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس کے بعد پھر سودا پر، یہ لوگ بھی کوئی کنواری ایسے نہیں تھی۔ تو کیا یہ تصور کسی کے عقل میں آ سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو اچانک آپ کے اندر ایک جنسی قوت اس طرح بڑھ گئی کہ آپ کو پے در پہ 9 شادیاں کرنی پڑیں؟ کتنے؟
9 شادیاں کرنی پڑیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 شادیاں کرنے اچانک 2 کے بعد جو شادیاں کی، ایسا کوئی سوچ سکتا کیا؟ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان دونوں حصوں پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی ہوش مند آدمی اس تصور کو معقول تسلیم نہیں کر سکتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جو ساری شادیاں کی ہیں، اس کے پیچھے کچھ اغراض و مقاصد تھے. ذرا غور سے سنیں. جو عام شادیوں کے مقررہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل القدر تھے. عام آدمی جو شادی کرتا ہے اس کا مقصد الگ ہوتا ہے، بچے ہونا. کچھ لوگ کرتے ہیں اماں بابا بیمار بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کرنے، نوکرانی ہونا، اس لیے کیا کرنا میں شادی کرنا. سبحان اللہ. تو بہرحال شادی کے مقاصد الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی وہ صرف اپنی شہوت مٹانے کے لیے نہیں، بہت سارے مقاصد اس میں تھے. دیکھیے اس پر ذرا غور کریں جناب اللہ بھائی، یہ آخری ہمارا پیراگراف ہے، بہت ہی اہم ہے، جس پر غور کرنا ہمیں ضروری ہے. دیکھیے تو کہتے ہیں کہ آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر کے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ رشتہ مساہرت قائم کیا. مساہرت کا تو دامادی کا رشتہ. کس سے؟ ابو بکر سے. اور اب داماد بولے تو کتنا عزت رہے گا. ہاں آدمی کیسا بھی رہو، کسی ساری دنیا والے کو کیا کرے تو بھی داماد کو کیا کریں، ہمارے داماد گھر کو آئے. کیسا بھی رہنے داماد کیا بولتا ہے، بڑی عزت سے کیا بولتا ہوں، ہمارے داماد کیا ہے، گھر کو آئے. تو شاید آج تک بھی دامادی رشتہ کیا ہے، عزت کی نقاح سے دیکھا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. ابو بکر عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دامادی رشتہ استوار کیا. اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کر کے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لخت جگر سے شادی کر کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا، اپنے قریب کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، ان کا مقصود یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہ 4 جو بزرگ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 جو لوگ ہیں ان سے اپنے تعلقات کو نہایت مضبوط کر لیں. آپ کسی بھی جگہ دیکھیں یہ رشتہ داریاں بن جاتی ہیں تو کوئی کام، کوئی لفظ آپ کھل کے بول نہیں سکتا، رہے انہوں ہمارے سسر، ہمارے ساڑو، ہمارے داماد. یہاں آ کر ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں، کیا ہو جانا پڑتا ہے، یہ ہو جانا پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ان 4 کو کیا کریں، قریب کر لیں، کیونکہ یہ 4 بزرگ پیچیدہ ترین مراحل میں اسلام کے لیے فداکاری و جان سپاری کا جو امتیازی وصف رکھتے تھے وہ مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو کیا اپنے لیے نہیں کیا، اپنے مفاد کے لیے نہیں کیا، کس کے فائدے کے لیے کیا، اسلام کے فائدے کے لیے کیا. عرب کا دستور تھا کہ دامادی رشتے کا بڑا احترام ہوتا تھا. آج بھی ہوتا نہیں ہوتا، آج بھی ہوتا. ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا، اور داماد سے جنگ لڑنا اور محاذ آرائی کرنا بڑے شرم اور عار کی بات تھی. لیکن آج نہیں ہے ایسا. اچھے رہے تو اچھے رہے، اچھے نہیں رہے تو فوراً کیا کرتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس، ڈوری ہراسمنٹ، جتنے پورا اٹھک داواتے. کبھی بیچارہ کیا بھی نہیں مانگا رہا، نہیں مانگا تو بھی کیا کرتے ہیں، انہوں شادی سے پہلے 10 لاکھ مانگے، انہیں 10 روپے بھی نہیں مانگا رہا. اچھے رہے تو ایسا، خراب ہوئے تو ویسا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں. کہا عرب کا دستور تھا، لیکن عرب کے معاملے میں ایسا داماد سے جنگ لڑنا، اس کے قبیلے والوں سے محاذ آرائی کرنا بڑے شرم اور عار کی بات تھی. اس دستور کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں کی. اس مقصد کے لیے مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ دیں اور ان کی بغض و عداوت اور نفرت کی چنگاریوں کو بجھا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ کس سے شادی کیا ثنا علماء؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے شوہر ابو سلمہ ہیں۔ کیوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کریں گے؟ تو ان کے قبیلے کے جو دو آدمی ہیں، ابو جہل اور خالد بن ولید، یہ دونوں آٹومیٹک کیا ہو گئے؟ نرم پڑ گئے۔ ان کی دشمنی میں وہ تیزی نہیں رہی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے کیا ہو گئے؟ داماد بن گئے۔ احد کی جنگ میں یہ لوگ بہت زور سے لڑے تھے۔ احد کے بعد جب شادی ہوئی تو ٹھنڈے ہو گئے، بلکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے کیا ہوا؟ جنگ بدر میں تو ابو جہل مارا گیا تھا، لیکن احد کی جنگ میں کیا ہوا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لڑا تھا، لیکن احد کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی، تو پھر ابو سفیان آپ کے مد مقابل نہیں آیا، بولا ارے میری بیٹی کہاں ہے؟ ان کے گھر میں ہے۔ تو ابو سفیان کا یہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ جب حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنو المصطلق اور قبیلہ بنی نذیر نے محاذ آرائی چھوڑ دی۔ حضور کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کسی سورش اور جنگی تگودوں کا سراغ نہیں ملتا، بلکہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بابرکت ثابت ہوئی اپنے قوم کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تو صحابہ کرام نے ان کے 100 گھرانوں کو جو ان کے قید میں تھے آزاد کر دیا۔ بولا کہ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سسرالی لوگ ہیں، ان کو ہم کیسے قید کریں؟ ان کے دلوں پر اس احسان کا جو زبردست اثر ہوگا وہ تو ظاہر ہے۔ تو کچھ اور بات ہمارے ہو گیا، ٹائم ہو گیا، کچھ اور بات ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ تو کل تو ہمارے پاس نہیں ہے، کل تو ہمارا درس نہیں ہے، کل ہم اور ایک جگہ پروگرام ہے، تو انشاءاللہ پرسوں ہم لوگ اس کو کیسے بھی کر کے مکمل کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔